بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي فقالوا له ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أخره حتى تلقاني؟ قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي ولا أدري في أي القبضتين أنا۔ یہ 120ویں حدیث مبارک ہے جو ایک تابعی حضرت ابو نضرہ نام کے ایک تابعی ہیں ان سے منقول ہے۔ تابعی ان شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرات صحابہ کی زیارت کی۔ جس طرح صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ایسے ہی حضرات صحابہ کی زیارت کرنے والوں کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابو نضرہ تابعی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرات صحابہ میں ایک صحابی جنہیں ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، ایک مرتبہ ان صحابی کے پاس کچھ حضرات گئے یعودونہ، بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے گئے۔ تو جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ یبکی، وہ رو رہے ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جنہیں قرآن کریم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کی تو کامیابی یقینی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرات صحابہ کو ہمارے لیے ایمان کا معیار بنایا۔ اے ایمان والوں، تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ تو ہمارے ایمان کا معیار حضرات صحابہ ہیں، ہمارے اعمال کی جانچ پڑتال کی اور تفتیش کا جو آلہ ہے وہ حضرات صحابہ ہیں۔ کسی کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ حق پر ہے یا ناحق پر ہے، اس کے اعمال درست یا غلط، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حضرات صحابہ کے اعمال پر ہے۔ اگر ان کے اعمال پر ہے تو یقیناً حق پر ہے، اگر ان سے ہٹ کر ہے تو ناحق، وہ غلطی پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، ہمیں تلقین کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنتوں کی اتباع لازم ہے اور میرے خلفاء، میرے حضرات صحابہ کی پیروی اور اتباع تم پر لازم۔ تو جب ان صحابی کے پاس کچھ حضرات عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ یبکی، وہ رو رہے ہیں۔ فقالوا له ما یبکیک، عیادت کرنے والے حضرات نے ان سے سبب پوچھا کہ کس سبب سے آپ رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من شاربک ثم اخرہ حتی تلقانی، حالانکہ آپ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت دے چکے ہیں اور یہ فرما چکے تھے آپ کو کہ تم اپنے بال مونچھوں کو چھوٹے کرو، مونچھوں کو کترواؤ، ثم اخرہ، اور پھر اس پر دائم رہنا، مرتے دم تک قائم رہنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم کل قیامت والے دن حوض پر مجھ سے ملاقات کرو۔ خذ من شارب، شارب عربی زبان میں مونچھوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی
کہ تم اپنی مونچھوں کو کترواتے رہنا، چھوٹے کرتے رہنا، یہاں تک کہ تم اسی پر ہی رہو اور تمہارا دنیا سے انتقال ہو جائے۔ تم کل قیامت میں مجھ سے جب ملو گے تو حوض کوثر پر تم ملو گے، اور حوض کوثر سے اسی کو ہی پینا نصیب ہوگا جو جنتی ہوں گے، جن کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بشارت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دے چکے۔ اب یہ مونچھوں کو کتروانے کا معاملہ ہے، اب مسنون عمل ہے، سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، تاہم اگر یہ مونچھ بڑے ہو کر منہ پر آ رہے ہوں تو پھر علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ عام حالات میں اس کو کتروانا یہ سنتوں میں داخل ہے۔ ایک سنت کی پیروی اور ایک سنت کی اتباع پر یہ اجر عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ تم اس سنت پر اپنے آپ کو دائم رکھنا، قائم رکھنا، یہاں تک کہ تم دنیا سے چلے جاؤ تو کل قیامت میں حوض کوثر میں تم مجھ سے ملو۔ یہ سنتوں کی اتباع پر یہ فضیلت ہے۔ ایک ایک سنت کی پیروی، ایک ایک سنت کی اتباع اور اس پر جمے رہنا، جو اصل چیز قائم دائم رہنا، یہ اصل چیز ہے، استقامت جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک آدھ سنت پر عمل کر لینا پھر ترک کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ ایک سنت پر عمل شروع کیا اور اس پر اپنے آپ کو جما دیا، ٹکا دیا اور اس پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا مرتے دم تک، یہ اصل کامیابی کی کلید ہے۔ تو ان صحابی کو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ تم اپنی مونچھوں کو کترواتے رہنا یہاں تک کہ تم اس پر جمے رہو اور مجھ سے کل قیامت والے دن حوض پر ملاقات کرو۔ تو مونچھوں کو کتروانے کا یہ مسنون عمل ہے جس پر انہیں یہ فضیلت بیان کی۔ حدیث مبارک کے اندر داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کتروانے کی تلقین آئی کہ داڑھی بڑھائی جائے یہ مسنون عمل ہے، مونچھوں کو کتروایا جائے یہ مسنون عمل ہے، اور جتنا اس کو چھوٹا کیا جا سکتا ہو اس کا اہتمام کرے، جتنا اس کو چھوٹا کیا جا سکتا ہو اس کا اہتمام کرے۔ یہ سنتوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 10 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے، 10 من خصال النبیین، یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنتوں میں سے، ان میں سے ایک داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو کتروانا بھی۔ ثم اقرہ حتی تلقانی، پھر اس پر تم جمے رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا یہاں تک کہ تم کل قیامت والے دن حوض پر مجھ سے ملاقات کرو۔ تو یہ عیادت کرنے والے حضرات نے انہیں یہ کہا کہ آپ کو تو حضور کی بشارت بھی مل چکی ہے، پھر بھی آپ اتنے پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ قال بلا، تو فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یہ بات تو یاد ہے، ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے، ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ، کہ اللہ جل شانہ نے تمام اولاد کو، انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو دانے ہاتھ میں لیا، اور پھر ایک اور بائیں ہاتھ میں ایک اور مٹھی انسانوں کی بھری، اور پھر فرمایا کہ ہادی لہذی، یعنی جو داہنے ہاتھ والے جو لوگ ہیں یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے، وہذی لہذی، اور یہ بائیں ہاتھ والے لوگ میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھ سے باس پرس نہیں کر سکتا، سوال نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو جنت کے لیے کسی کو جہنم کے لیے کیوں پیدا کیا۔ نہ جہنمی مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ مجھے جہنم کے لیے کیوں بنایا گیا۔ ولا ادری، اب ان صحابی کے رونے کی وجہ یہی تھی، ولا ادری فی ای القبضتین انا، فرما رہے ہیں کہ بھئی مجھے یہ نہیں پتا کہ میں دونوں مٹھیوں میں سے کس مٹھی میں ہوں، دانی مٹھی میں ہوں کہ بائیں مٹھی میں ہوں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جس کا علم اور صرف پتہ صرف اللہ جل شانہ کو، ہمیں اس چیز کا نہ پتہ ہے نہ ہم اس چیز کے مکلف ہیں۔ حضرات صحابہ کو اپنی آخرت کی فکر رہتی تھی کہ آخرت میں کیا ہو، یہی سبب تھا ان کے رونے کا، آخرت کی فکر، یعنی بتلا دیا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیانی راستے کا نام، ایک طرف حضور کی بشارت ہے تو امید بھی ہے
کہ اللہ کل قیامت میں ہماری نجات فرمائے گا۔ اعمال پر جنت کا وعدہ ہے تو ہمیں خوش بھی رہنا چاہیے۔ مایوسی یہ کفر ہے، مایوسی جائز نہیں ہے۔ اچھے اعمال کی اللہ توفیق دے رہے، اللہ سے امید بھی رکھے، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو کہ کیا ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہے نہیں ہو رہے، قبولیت کے درجے پر بھی فائز ہو رہے نہیں ہو رہے، اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا نہیں ملے گا، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو ان صحابی نے اپنے طرز عمل سے ہمیں بتلایا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیانی راستے کا نام ہے۔ نہ انسان بالکل پر امید ہو کہ گناہ کا خوف، آخرت کا خوف ہی جاتا رہے، خوف ہی نہ رہے، اور نہ ہی بالکل مایوس ہو کہ جو اعمال کر رہا ہے اس سے بھی نا امیدی اس کے اندر بیٹھ جائے اور مایوس ہو کر رہ جائے، یہ بھی درست نہیں۔ امید بھی رکھے اللہ جل شانہ سے رحمت کی، اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی بھی امید ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت کا خوف بھی دھڑکا بھی لگا رہے کہ کیا پتہ میری ان اعمال کو اللہ شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے نہیں عطا کرتا۔ اعمال پر گھمنڈ نہ ہو، تو میں بڑے نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، روزوں کا اہتمام کر رہا ہوں، تہجد کا اہتمام کر رہا ہوں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ آخرت میں تو ہمیں پکی یقینی ہمارے لیے پکی اور یقینی نجات ہی ہے، اس قسم کا گھمنڈ بھی نہ ہو، اس قسم کا وہ بھی نہ ہو۔ تو ایمان اور خوف کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان خود کو رکھے، یہی ایمان ہے، یہی ان صحابی کی اس طرز عمل سے ہم اور آپ کو سبق اور ہدایت مل رہی ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔